بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وکیل بھائی آپ کا شکریہ. ریئلی آنرڈ کہ آپ نے موقع دیا اور اپنے گھر میں بلایا، اور ہمیں جو سب سے بڑی اپرچونٹی دی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں فرحان بھائی میں اور پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن کی ٹیم، وہ آ کے پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کے بعد میمن کمیونٹی کا یہاں پہ ذکر ہوا، تو میمن کمیونٹی تو واقعی ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں بڑے زبردست ہیں. ان کے ساتھ میرے بہت سارے دوست ہیں کراچی میں، اور اب تو خیر امریکہ میں بھی ہیں. عمران بشیر صاحب ہیں وہاں میامی میں. اسی سال پچھلے سال ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کے تھرو عرفان بھائی سے، عرفان ہلال سے یہاں پہ انٹروڈکشن ہوا، پھر جبار بھائی سے انٹروڈکشن ہوا، اور میمن کمیونٹی جو یہ میمن فورم ہے اس کے طرف جو ہماری رسائی ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی. اور یقین کریں کہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہو کے یہ لوگ یہاں پہ کام کریں، تو بہت شکریہ آپ کا. پھر عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سارا کچھ ارینج کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کام کے لیے. کیونکہ دیکھیں یہ تو چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنس ہیں، اور جیسے آپ نے میرا تعارف کروایا کہ میں نے رنز کیے، میں نے پاکستان کے لیے کھیلا، یہ تمغہ ملا، حسن کارکردگی ملا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لیے، یہاں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. اصل میں آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کی کمیونٹی سے زیادہ اس چیز کو کوئی نہیں سمجھتا. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن کروائی کہ میمن بچپن سے ہی جو ہے نا چندہ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن، اس کے بعد یہ کار خیر جو ہے وہ شروع سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ارلی ایجز سے. تو اس کا مطلب ہے زندگی کا مقصد جلد ہی سمجھ جاتے ہیں. ہمیں ریٹائرمنٹ تک کا ٹائم لگا اس کو سمجھنے میں، لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے فرحان بھائی کے ذریعے یہ اپرچونٹی، یہ کام میری طرف بھیجا اور میں اس کا حصہ بنا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلے کوئی موقع ملا مجھے کہ چلے میں کوئی ایسی چیز بھی کما لوں جو آگے چل کے کام آ جائے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ مل کے، آپ لوگ تو پہلے ہی بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ہم پروجیکٹ آپ نے دیکھا سنا، انٹروڈکشن آپ کو مل گیا کہ کیسے پاکستان میں اتنی فیملیز ہیں. 60,000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں، بیسیکلی میں بات کرتا ہوں کہ وہ 60,000 بچے نہیں ہیں، وہ 60,000 فیملیز ہیں. وہ 60,000 فیملیز کس تکلیف سے گزرتی ہیں کہ جن کے بچے 4,000 کا آپریشن تو ہو جاتا ہے، باقی جو 16,000 اس دنیا میں نہیں رہتے، ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. اس کا اندازہ مجھے اس لیے ہے کہ فرحان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس سے گزرے. میں کیسے اس پروجیکٹ کی طرف آیا، میرے بھی ایک دوست کی بیٹی پیدا ہوئی، اور جس تکلیف سے وہ گزرا کہ پہلے 2 مہینے تو ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو پرابلم کیا ہے. 2 مہینے کے بعد جا کے پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے. پھر اس کا جو اگلا پروسیس تھا، آپریشن کس طریقے سے ہونا ہے پاکستان میں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. سو وہ ساری جو تکلیفیں تھیں وہ میں نے خود دیکھی، اس کے ساتھ میں نے اس کو محسوس کیا. تو پھر جا کے اندازہ ہوا کہ بھائی پاکستان میں تو بالکل ہی ایک نگلیکٹڈ فیلڈ ہے. آپ کے پاس ریسورسز ہوں بھی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مارے پھرتے ہیں اور آپ کے پاس علاج نہیں آپ کو ملتا. اسی ساری اسٹرگل کے دوران فرحان بھائی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے فاؤنڈیشن کا بتایا اور پھر مقصد بتایا کہ ہم ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں، تاکہ فیوچر میں جا کے ہم اس پرابلم کو پورے طریقے سے ایڈریس کر سکیں. سو میں نے سوچا کہ چلیں یہ اس سے اچھا اللہ موقع نہیں دے سکتا ہے. اینڈ فرام دیئر آن ورڈس 2017-18 وہ ریٹائرمنٹ کی ایگزیکٹ بعد سے میں اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف آپریشنز کروائیں بلکہ یہ ہاسپٹل جلد سے جلد کمپلیٹ کریں. تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایک آواز ہے کہ ہم نے آپ تک یہ ایک پرابلم یا جو ایک مقصد ہے ہمارا وہ ہم لے کے آئے ہیں.
اور ماشاءاللہ میمن کمیونٹی جس طریقے سے کام کرتی ہے، پلیز اس کو سمجھیں، پاکستان کے اس مسئلے کو سمجھیں. اور عقیل بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا، آگے کے لیے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ وہ یہاں پہ کراچی میں اسپیشلی، بلکہ آل اوور پاکستان جس طریقے سے ان کی ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہے، انٹروڈیوس کرائیں گے اس کو اور ہیلپ آؤٹ کریں گے ہمیں. پھر ڈریم ورلڈ جس طریقے سے، اور یہ میمن پروفیشنل فورم ہے جو، اور آپ سارے لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی نہ صرف خود سپورٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو، بلکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس کو اویئرنیس کو پھیلانا کہ یہ ایک مسئلہ ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو مثال دوں، یقین کریں آج بھی ہزاروں بچے بیچارے اس وجہ سے اپنی جانیں جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا پرابلم کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، میرے اپنے گھر میں میرا جو خانسامہ ہے وہ کچھ 4-5 بھائی ہیں جی. پوری فیملی میں صرف ایک بھائی کا ایک بچہ ہوا، کسی اور کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس بچے کو نمونیا ہوا، سانس کی پرابلم ہوئی، میں کہیں باہر تھا. وہ اتنی یہاں پہ پرابلم ہے اویئرنیس کی کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا اس کو مسئلہ کیا ہے. وہ اس کو ادھر ادھر گھماتے رہے، تعویذ اور عام ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے رہے، اور فائنلی پتہ چلا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور میں نے آگے جب پوچھا تو وہ جو سمپٹمز تھے وہ کلیئرلی تھے کہ اس کے ہارٹ کا کوئی ایشو تھا پیدائشی طور پہ، اور وہ بڑے آرام سے ٹریٹ ہو سکتا تھا. اور اندازہ کریں کہ پوری فیملی کا ایک ہوپ تھی، صرف ایک بچہ تھا، 4 سے 5 بھائیوں کا ایک بچہ تھا، اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی چلی گئی. سو دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان پاکستان. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں اس کی اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ 2017 میں پہلی دفعہ مجھے اس وقت پتہ چلا اس کا، جب میرے اپنے دوست کی بیٹی اس مرض کے ساتھ پیدا ہوئی. بیفور دیٹ آئی نیور ہرڈ اباؤٹ دیٹ. میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا یار بچے کو بھی کوئی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بچوں میں کیسے ہو سکتا ہے. یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو آپ کی جو بڑی ایج میں جاتے ہیں پھر اس قسم کا مسئلہ ہوگا. تو یہ حالت ہے ہمارے پاکستان میں اویئرنیس کے حوالے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک یہ ضرور پہنچائیں، اس پروجیکٹ کے بارے میں، CHD کے بارے میں ان کو ضرور بتائیں. اور جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے، آپ کے دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، اتنا ہمارا کام آسان ہوگا. کیونکہ آج ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے. جتنا یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، میں آج بھی بات عقیل بھائی سے کر رہا تھا کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کوئی 1.25 ارب تھا، پھر یہ 2 ارب پہ پہنچا، اب کرتے کرتے اب کہاں پہ پہنچ کے یہ کاسٹ. جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے، جانی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن فائنینشلی بھی کہاں سے کہاں یہ پروجیکٹ جاتا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہم نے ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے ہیں، جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے ہم پورے پاکستان میں ڈاکٹرز کو، کارڈیالوجسٹ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیج نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جتنی جلدی اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ یہاں پہ کام شروع ہو سکے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ بھی ادا کروں گا آپ سب لوگوں کا، اور ایک بات کروں گا کہ یہاں پہ شعر کافی پڑھے. میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو بیسکلی انسان کا جو مقصد ہے، جو سونر اور لیٹر ان یور لائف آپ سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جتنی بھی اچیومنٹس کر لیں، جو دل کو سکون ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے کام ہیں. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے.
اور کوئی مقصد نہیں ہے. فرحان بھائی کا بھی یہی مقصد ہے, اور آپ لوگ ماشاءاللہ میمن کمیونٹی جو اتنا کام کرتی ہے اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کر رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں گے اس بیماری سے, اور ان فیملیز کو, ان کے فیوچر کو اور پاکستان کے فیوچر کو بچائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے.